حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك۔ قیس بن حفص روایت کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، ابو محمد البصری ہیں، ابو محمد کنیت البصری نسبت، اور یہ بھی ثقہ ہیں۔ اجلی کہتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی احادیث بیان کی ہیں، 227 ہجری میں فوت ہوئے یا اس کے لگ بھگ۔ حدیث کی روایت حضرت انس نے کی۔ یرفعہ کا مطلب ہے کہ وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بلند کرتے ہیں، یعنی آپ سے روایت کرتے ہیں۔ تو مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں۔ ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے، لأہون اہل النار، ان اللہ تعالی یقول لأہون اہل النار عذابا، بے شک اللہ تعالی فرمائے گا اہون اہل النار، یعنی آگ والوں میں سے سب سے کم درجے کے آگ والے سے، عذاباً عذاب میں، یعنی جس کو آگ میں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ لو ان لک ما فی الارض من شیء، اگر ہو تمہارے لیے زمین میں سے کوئی چیز، یعنی دنیا بھر کا مال مراد ہے، کنت تفتدی بھی، کیا تم اس کے ساتھ فدیہ دینا چاہو گے؟ قال نعم، تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل، میں تو ساری زمین بھر سونا بھی ہو تو ہر چیز دے دوں جہنم سے بچنے کے لیے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فقد سألتک، پس تحقیق میں نے تجھ سے سوال کیا تھا، ما ہوا اہون من ھذا، جو اس سے بھی کمتر درجے کی چیز تھی، وانت فی صلب آدم، اور تو آدم کی پشت میں تھا، اللہ تشرک بی، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، فابیت، تو تم نے انکار کیا، الا الشرک، مگر شرک کا، مگر تو نے بھی وہی کام کیا جس سے تجھے روکا گیا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو شرک سے روکنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیٹ میں ہی، یا پیٹ سے جب نکال کر ان کی ذریت سے عہد دیا تھا، اس وقت ہی یہ عہد لیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سب سے جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے کہ ہم صرف خالصتاً اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور عہد الست کا ذکر آپ سب کو معلوم ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے میدان نعمان یعنی عرفات میں یہ عہد لیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صلب یعنی پیٹ سے ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، جو ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پھیلا دی گئی۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب انسانوں سے کلام کیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سب نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انسان دنیا میں آ کے بھول گئے۔ ہر نبی نے آ کر کیا دعوت دی تھی؟ ہر نبی نے، جتنے بھی رسول آئے دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی طرف یہی وحی کی گئی اور انہوں نے یہی تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی شرک کرنے سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ دنیا سے شرک کا خاتمہ کریں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے، وہ ذات کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، اور وہ ذات جب تم کسی بیابان زمین میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس بھیج دیتا ہے، گھر پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری قحط سالی دور کر دیتا۔ قحط سالی کیا ہوتی؟ بارشوں کا نہ ہونا، اور خشک سالی جس کو کہتے ہیں نا، کچھ نہ اگنا، زمین کا کچھ نہ اگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی دعوت جو دی تھی اس میں یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور مسلسل توحید ہی کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اور امت مسلمہ کے فرائض میں سے بھی یہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کی طرف بھیجا تھا
جو کہ نصارہ تھے، کیا تعلیم دے کر بھیجا تھا کہ کیا کرنا؟ سب سے پہلے کس چیز کی طرف بلانا؟ لا الہ الا اللہ کی طرف. جب وہ مان جائے تو پھر نماز کی بات کرنا. تو دین کی اصل دعوت کیا ہے؟ پھر لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑنا، ایک اللہ کی طرف بلانا، اس کی عبادت کی دعوت دینا. اچھا، اب یہاں پر اس حدیث کا باب سے کیا تعلق؟ صلب آدم سے جس کو نکالا، یعنی انسانوں کی تخلیق اور پھر ان کا مقصد، اور انبیاء کی دعوت، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں.